السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ مائک آن کر لیں، پورے لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ہم نے جو ہے کل جو ہے تجدید کے سبق کی پریکٹس کی تھی، نورانی قاعدے میں سے بھی، اور دوسرے وہ کلرڈ پیج سے بھی ہم نے تجدید کو کیسا پڑھنا ہے، کیسا سختی سے پڑھنا ہے، کل ہم نے تجدید کی پریکٹس کی۔ پھر ہم نے اس کے بعد ہم جو ہے حروف مستعلیہ پڑھا۔ کل کیا پڑھا ہم نے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ گولی نہیں کھائی بھائی، اتنا جلدی نہیں کھاتی۔ سب لوگ مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں، مائک بند کر کے جو ہے جی سب لوگ مائک بند کر لیں۔ جی کل ہم جو ہے ہمارے پاس جو ہے جملہ کل میں بتایا لوگ کمائے ہیں، تو میں اس کو ریپیٹ کروں گا۔ پھر ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے 28 حرف ہے۔ جملہ الفابیٹ کتنے ہیں عربی میں؟ 28۔ حرف بولتے ہیں اس کو، حرف۔ کتنے حرف ہے؟ 28 حرف ہے۔ الف سے لے کے یا تک پورے 28 حرف ہے۔ 28 حرفوں میں ان 28 حرفوں میں 7 حرف ایسے ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، جو ہے موٹے پڑے جاتے ہیں، اور باقی کے 21 حرف جو ہے پتلے پڑے جاتے ہیں۔ جو موٹے پڑے جانے والے حرف ہیں اس کو بولتے ہیں حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، مستعلیہ حروف اور یہ جو 21 حرف ہے جو بچے ہوئے ہیں وہ ہے حروف مختلفہ، حروف مستفیلہ، حروف مستفیلہ، فا ہے بیچ میں، مستفیلہ، حروف مستفیلہ۔ یہ حروف مستفیلہ بولتے ہیں جو ہلکے پڑے جاتے، لائٹ پڑے جانے والے، یعنی آرام سے بالکل کوئی اس میں وہ نہیں رہتا۔ لیکن حروف مستعلیہ 7 حرف ایسے ہیں جو بھاری اور ہیوی اور موٹے اور بلند پڑے جاتے ہیں۔ وہ 7 حرف کون سے ہیں جو حروف مستعلیہ ہے؟ وہ ہے توئے، روئے، اور صوت، دوات، ہے نا، اور ہے خا اور قاف اور غین۔
اور غین، یہ 7 حرف ہے. تو میں پیر میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. تو زوئے، فواد دوات، ہے نا، خا خاف، غین غین. تو یہ ہے، یہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ جو 7 حرف ہے اس کو یاد رکھنا ہے. یہ جو 7 حرف ہے جس کو حروف مستعلیہ بولتے ہیں اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کون سے ہیں. یہ 7 حرف ہے، تو زوئے، فواد دوات، اور خا خاف، غین. یہ 7 حرف یہ ہر حال میں موٹے پڑ جائیں گے، قرآن میں جب بھی آئیں گے موٹے پڑ جائیں گے. ہاں، ان کا یہ موٹے حرف ہے نا. اس کو کیا بولتے ہیں، ہیوی لیٹرز. ہیوی لیٹرز، ہیوی لیٹرز، ہیوی لیٹرز کتنے ہیں، 7 حرف ہے. ہیوی لیٹرز 7 ہے، اور باقی کے 21 لیٹر جو ہے لائٹ لیٹرز ہیں. لائٹ لیٹرز ہم کو جو ہے پورے لائٹ لیٹرز یاد کرنے کی ضرورت نہیں. 7 لیٹر یاد کر کے باقی کے پورے پتلے ہیں بس، ہے نا. 7 لیٹر یاد رہنا آپ کو، 7 لیٹر ہمیشہ یاد رہنا. تو وہ فواد دوات خا قاف غین، یہ آپ لوگوں کو سب کو جو ہے یہ حرف یاد رہنا. یہ اس لیے یاد رہنا کہ جب بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے یہ حرف آئیں گے تو ہم اس کو موٹا پڑھنا ہے. ہم کو اس کو جو ہے موٹا پڑھنا ہے. ہاں، قرآن میں جب بھی یہ حرف آئیں گے ہم کو کیا کرنا ہے، بہت ہی ہیویلی پروناؤنس کرنا ہے. ہاں، اس کی ادائیگی کیسا ہے، سختی سے موٹی کیسا کریں گے. میں آپ کو کل بتایا تھا تھوڑا، یہ ہے ہم جو ہے پتلا پڑ جانے والا حرف ہے ایک، یہ ہے زا. زا یہ مد اصلی ہو گیا، زا پہ زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. زا زا مد اصلی ہو گیا نا یہ، تو ہے نا. زا، یہ زا جو ہے پتلا پڑ جانے والا، یہ 21 میں سے ہے. یہ 21 میں سے ہے یہ حرف. اور ادھر یہ ہے زا، اور یہ ہے وہ، یہ ہے وہ. وہ کیونکہ مستعلیہ کا ہے، وہ ہے نا. اب میں آپ کو بتایا تھا تا، تا پہ زبر ہے، یہ تا، یہ بھی مد اصلی ہے. یہ آپ تو سے لکھی، یہ تو یہ آپ لوگوں کو کیسا لرن کرنا ہے. منہ کو گول کرے تو حرف موٹا ہوتا، منہ کو چھوٹا رکھنا، منہ بڑا نہیں کھولنا، منہ بہت چھوٹا کھولنا، تو گول کر دینا منہ کو، اور بیچ میں اور کیا کرنا، یہ جو منہ ہے نا آپ کا، یہ منہ کا سائز جو ہے بالکل چھوٹا رہنا، ایسا گول. اور آپ کی زبان کیسی رہنا معلوم ہے، زبان اوپر اٹھنا زبان. یہ زبان جو ہے یہ ایسی اوپر اٹھنا، یہ آپ کی زبان ہے. ہاں، یہ زبان جو ہے ایسی نہیں، بلکہ اس کو ایسا کر کے بتا ہے نا. یہ زبان ہے، یہ اندر یہ زبان ہے، یہ آپ کی زبان ہے. آپ یہ جو ہے جو میں بتا رہا ہوں ابھی ہے، یہ زبان کی جڑ ہے. یہ زبان یہاں لگی ہوئی ہے، منہ کے اندر گڑی ہوئی ہے. یہ منہ کے اندر گڑی ہوئی ہے، زبان کی جڑ بولتے ہیں اس کو. یہ حصے کو کیا بولتے ہیں، زبان کی جڑ. زبان کی جڑ، یہ جو لگا ہوا حصہ ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، یہاں لگی. باقی پوری زبان کھلی ہے، کھیلتے رہتی منہ کے اندر، پوری فری ہے پوری. صرف یہاں پہ گڑی ہوئی ہے زبان کی جڑ میں. یہ حصہ کیا، اس کی یہ حصے کو بولتے ہیں نوک زبان. نوک زبان، زبان کی نوک زبان. ہاں، یہ نوک زبان. یہ جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ سیدھا حصہ ہے زبان کا، یہ بایاں حصہ ہے. ہاں، اس کو بولتے یہ زبان کا ہے نا، یہ زبان کا جو ہے کارنر ہے نا، زبان کا کارنر ہے. یہ بھی زبان کا کارنر ہے. زبان کی جڑ ہو گئی، زبان کا جو ہے کنارہ ہو گیا، یہ نوک زبان ہو گیا، ہے نا.
یہ پورا ہو گیا، یہ سیدھا ہاتھ سیدھا حصہ اور یہ بایاں حصہ، زبان کے دو طرف کے دو حصے ہیں، ہے نا، زبان کی جڑ. ہاں اب جو ہے یہ زبان آپ کے منہ میں کھیلتے رہتی، تو آپ کو کوئی بھی حرف موٹا کرنے کے لیے ایسا زبان کو ایسا اٹھانا اوپر، یہ نوک لے کے جا کے آپ گول منہ کر کے اٹھا کے منہ کے اندر سے گول منہ جو کرے آپ وہاں لے کے جا کے لگا کے موٹا پڑھنے کی کوشش کرنا. کیسا؟ تو گول منہ اور جبڑا کھول دینا، پورا جبڑا کھول دینا، دانت پورے کھول دینا اوپر، پورا جتنے کھول سکتے منہ کھول دینا، بڑا کھول دینا منہ، ہے نا، منہ ایسا کھول دینا، ایسا یہ بڑا منہ کھولنا آپ کا، ایسا بڑا منہ کھول، جبڑا کھولنا. لیکن کیا ہے، آپ جب یہ جبڑا بڑا کھولنا لیکن منہ کا سوراخ چھوٹا ہی رکھنا، منہ کا سوراخ چھوٹا رکھنا اور پیچھے سے زبان لانا، ہے نا، ایسا کرنا تو موٹا ہوتا. تو دیکھیے سین ہے، سین کیسا؟ سین پتلا والا ہے. سا لیکن فو کیونکہ فا جو ہے سواد موٹا پڑے جانے والا ہے، سواد دعاد ہے نا، موٹا پڑے جائیں گے. قولا ہے نا، گھڑی آتا ہے قرآن میں. قولا بولے تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول نے کہا، نبی نے کہا، وہ قوم نے کہا، وہ لوگوں نے کہا، اولئک خالا پوری قرآن میں خالا آتے رہتا، بہت بار آتا، ہر لائن میں رہتا. تو کیسا پڑھنا اس کو؟ خالا نہیں، گول منہ سے پڑھنا. تو قولا جتنے 7 حرف ہے اس کو ادا کرتے ہیں خود میں موٹا آواز رہنا، موٹا، کیونکہ اس کا نام ہی ہے مستعلیہ. اس کا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. کوئی صاحب فون کرے، سمجھا آپ لوگ ہی کرے، کوئی دوسرے کام سے کرے شاید. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اب کیا معلوم ہو گیا؟ حروف مستعلیہ بولتے ہیں موٹے پڑے جانے والے حرف، بھاری پڑے جانے والے حرف، ہیوی پڑے جانے والے حرف. وہ جملہ 7 حرف ہے، 28 حرف میں 7 حرف ایسے ہیں جو ہیویلی پروناؤنس کیے جاتے ہیں. ہیوی وہیکلز کل بتایا میں آپ کو، ایک رہتا لائٹ وہیکل تو کار، چھوٹے گاڑیاں، پیسنجر کار جو ہم پرسنل کام کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن ٹرک بولے تو بڑے سامان لے کے جانے کے لیے، بڑا وزن لے آنے کے لیے. ہیوی ٹرکس، ہیوی وہیکلس، ہے نا، بڑے گاڑیاں ہیوی. تو یہ جو ہے یہ 7 ہے ہیوی لیٹرز، اور 21 لیٹر باقی کے پورے جو ہے مستفیلہ ہے. مستفیلہ، یہ دونوں ٹرمینالوجی آپ یاد رکھ لینا. حروف مستعلیہ، حروف مستفیلہ، حروف مستفیلہ، مستعلیہ، حروف مستفیلہ. 21 حرف ہے مستفیلہ کے، ہے نا. باقی اب کیا بولنا، 7 حرف موٹے اور بھاری پڑے جائے، باقی کے تمام حرف مستفیلہ کے ہیں، ایسا بول سکتے ہیں. 21 کے 21 حرف مستفیلہ کے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو جو ہے اچھا یاد رکھنا اس کو. اور یہ 7 حرف آپ کو یاد رہنا، جب بھی قرآن میں آئے آپ اس کو موٹا پڑھنے کی پوری کوشش کرنا. ہاں، اس کو موٹا پڑھنے کی پوری کوشش کرنا. جی، اس کو موٹا پڑھنا، اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش کرنا. ہاں چلے، اب جو ہے آپ کو ایک منٹ میں بتاتا ہوں. جی، تو موٹا پڑھنے کی جو ہے اس کو کوشش کرنا. اور موٹا پڑھنے کے لیے کیا کرنا بول رہا ہوں میں آپ کو منہ بڑا نہیں کھول دینا. منہ بڑا کھولے تو حرف پتلا ہو جاتا ہے، ہوا پوری نکل جاتی. ہوا کو برقرار رکھنا، منہ چھوٹا رکھنا، پیچھے سے زبان کو ایسا اٹھانا اوپر کی طرف، اس کی زبان کی نوک جو ہے منہ اندر سے اوپر کی طرف اٹھانا اور آواز اچھا اسٹرانگ نکالنا. والمین، جب آپ ظالمین پڑھیں گے ظالمین نہیں پڑھنا، زا بولے تو پتلا جاتا.
ज़ालिमीन, ज़ालिमीन घड़ी घड़ी आता है ना। ताइफतुम, ताइफतुम, ता, तो, सा, वा, है ना, स्वाद द्वात, वा, वा, वाला वालिन, रैलिन। देखिए ये एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इसको याद रखिए। ये जो आपका मुंह है, ये जो आपका मुंह है ना, ये मुंह है आपका, ये आपका मुंह है। ये जो इसको बोलते हैं लौत, लौत यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, ये लौत है, ये लौत है ना। ये ऊपर का होठ है, ये नीचे का होठ है, लौत। आप लौत जितनी फैलाएंगे, जितनी आगे की तरफ लेके जाएंगे, वो हर पतला होते जाता है ना। त, स, ज, है ना। मुंह फैला के पढ़ते, इसको कैसा पढ़ते, मुंह को फैला के पढ़ते। और वो हरफों को कैसा पढ़ते, मुस्तालिया के हरफों को, मुस्तालिया के हरफों को पढ़ते वक्त मुंह बोल रहा था, हाँ, और जबान ऐसा ऊंची उठती है ना, छोटा मुंह खोल के पढ़ते उसको तो। लेकिन त पूरा मुंह फैल जाता आपका, ये पूरा मुंह यहाँ तक फैल जाता है ना, ये पूरा मुंह ऐसा फैल जाता। जितना फैल गया उतना पतला होते जाता। आप मुंह फैला के पढ़ेंगे तो हर्फ पतला हो जाता, हर्फ पतला हो जाता, हाँ। और उसको छोटा रखेंगे तो गोल रखेंगे छोटा, और आवाज को उठा के पढ़ेंगे, जबान को मोटा पड़ जाएगा। लुगत को चौड़ी करके पढ़ेंगे, फैला के पढ़ेंगे, पतला हो जाता। ये मैं आपको उसकी टिप्स दे रहा हूँ कैसा उसको पतला करना। जैसे देखिए सा, सा, लेकिन स्वाद पढ़ते होंगे फो, फो, जबड़ा खोल देंगे, मुंह को गोल करेंगे, जबान को उठाएंगे, पीछे से उसकी नोक जबान के मुंह अंदर से गोल होठों के पीछे रखेंगे। फो, तो, वो, हो, है ना, गो, मोटा आवाज, मोटा आवाज। तो ये हो गया, ये हो गया। ये मैं आपको भेजूंगा, इसको अच्छा याद करना। ये 7 हर्फ को प्रैक्टिस के लिए मैं एक एक्सरसाइज भेजूंगा। वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसमें जब भी मुस्तालिया के हर्फ आएंगे मोटा पड़ेंगे। 7 हर्फ लिस्ट आउट करूंगा मैं, 7 हर्फ जो है आप उसको जो है मोटा पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमको क्या हुआ, आप हम कैटेगरी कर दी, मोटा पड़े जाने वाले और पतले पड़े जाने वाले, हम कैटेगरी बना दिया। कैटेगरी, एक मोटे पड़े जाने वाले, पतले। मोटे पड़े जाने वालों को बोलते हैं मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं, 7 है। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं, 7 है ना। उसको याद रखने के लिए मैं सीक्वेंस में आपको याद दिला दिया। तो वो, तोए वोए, स्वाद वाद, खा खौफ, गैन, है ना। पेर्स बना दिया ताकि आपको पेर्स में अच्छे तरीके से याद रहे, है ना। पेर्स में आपको अच्छे तरीके से याद रहे। तो अब उसकी प्रैक्टिस भी मैं दूंगा और आप लोग उसको अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको आगे जाके जो है एक ये बताता हूँ। ये जो गौर से सुनिए, ये जो 28 हर्फ है, ये जो 28 हर्फ है जुमला, उसमें से 7 हर्फ मुस्तालिया के हैं और बाकी के 21 हर्फ जो है मुस्तफिला के हैं, हाँ, मुस्तफिला के, पतले पड़ जाने वाले। अब ये 21 हर्फ में से 3 हर्फ ऐसे है, 3 हर्फ ऐसे है जो कभी कभी मोटे पड़ जाते हैं, जो कभी कभी कंडीशनली मोटे पड़ जाते हैं। पतले पड़े जाने वालों में 3 हर्फ ऐसे है जो इफ सो एंड सो कंडीशन एग्जिस्ट, इफ अगर ये सिचुएशन रही तो मोटा पड़ना, ये सिचुएशन रही तो पतला। ये ओरिजिनली पतली कैटेगरी की है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन रही तो कौन से अलीफ लाम रा, ये 3 हर्फ है जो पतले पड़े जाने वाले, लेकिन कभी कभी मोटे पड़ते, कभी कभी मोटे पड़ते, कंडीशनली है, एक्सेप्शन है। क्या है, अलिफ कब मोटा पड़ते, आप देखिए अलिफ को बताता हूं मैं आपको।
सिंपल है बहुत, समझने के लिए भी बहुत आसान है ये। कैसा आप देखेंगे, मैं अभी बताया आपको, ये ता है, ता, ता पे जबर है, ये मध्यस्थली हो गया दोहरा का, ता, पतला पड़ रहा, पतला पड़े जाने वाला है, मुंह को फैला के पढ़ना है, ता ता ता। लेकिन आप देखेंगे तो ये मोटा पड़ जाता है, तो ये मोटा पड़ जाता है, तो क्योंकि मुस्तालिया का है, तो गोल मुंह करके मोटा, ये है त, ये है तो ये अलिफ भी मोटा हो गया यहाँ पे। अलिफ पतला पड़ जाने वाले हरफों के साथ आएगा, पतला पड़ जाएगा, मोटा पड़ने वाले हरफों के साथ आएगा, मोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उसको अलिफ को अलग नहीं कर सकते आप। अब है ना, से देखिए आपको बताता हूँ, है ना, ये पहले भी ये मिसाल बताया था, ये है ज़ा, ये है ज़ा, लेकिन ये है ज़ो, ये ज़ो। ये क्यों पतला पड़ने वाले के साथ आया तो पतला पड़ेगा ज़ा, लेकिन मोटे के साथ आया तो ज़ो। तो अलिफ क्या हुआ, अलिफ जब भी पतला पड़ने वाले हरफों के साथ आएगा पतला पड़ेगा, मोटा पड़ने वाले हरफों के साथ आएगा मोटा पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एक अलिफ को अलग नहीं कर सकते, आप तोए को मोटा पड़ते वक्त में अलिफ को अलग नहीं कर सकते, तो अलिफ भी खामोखा लपेट में आ गया। तो अलिफ जो है पतला पड़ने वालों के साथ आएगा, पतला पड़ जाएगा, मोटा पड़ने वालों के साथ आएगा, मोटा पड़ जाएगा, है नहीं, सा फो अलिफ भी मोटा हो गया, है ना। अब हम ये हर्फ पढ़ लिए, अलिफ कब मोटा करना है, क्या कंडीशन है, मुस्तालिया के साथ आया तो मोटा होता, नहीं तो पतला ही पड़ जाता। असल अलिफ जो है पतले कैटेगरी का है, पतला पड़ जाने वाला हर्फ है, लेकिन मुस्तालिया के साथ इस्तेमाल हुआ कुरान में, तो आप मुस्तालिया के साथ उसको मोटा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसको अलग नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड है लाम, है ना, तीसरा वर्ड है रा, ये दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है रा। अब ये लाम की जो कैटेगरी है, लाम की कैटेगरी जो है बताने के लिए, उसके लिए एक नया सबक मैं आपको आज देने वाला हूँ, है ना। ये हम क्या करेंगे, मुस्तालिया पढ़ लिए, मुस्तालिया के ये आपको मैं प्रैक्टिस भेजूंगा, आपको उसकी पूरी लिस्ट डालूंगा अच्छे तरीके से, और आप अच्छा उसको याद करके आना। अब मैं ये लाम वाली कैटेगरी बताऊंगा। लाम असल में जो है पतला पड़ जाने वाला हर्फ है, देख रहे आप, लेकिन कंडीशनली मोटा पड़ जाता है कभी कभी, कंडीशनली। हालांकि ये मुस्तफिला के ही वर्ड है, ये 21 में से है, लेकिन कभी कभी मोटा पड़ जाएगा। वो कभी कभी कैसा पड़ जाता है, ये इसको बोलते, ये सबक का नाम है, लाम को जो पढ़ने का जो तरीका है, लाम के पढ़ने का जो मेथड है, जो उसका पूरा एक उसके चैप्टर का नाम है लाम जलाला। उसका नाम क्या है, लाम जलाला। ये सबक का नाम क्या है, लाम जलाला, या इसको बोलते हैं इसमें जलाला, इसमें जलाला, जलाला, इसमें जलाला भी बोलते हैं, लाम जलाला, ये चैप्टर का नाम है। ये लाम जलाला और इसमें जलाला क्या है, ये वो नाम है जो अल्लाह के नाम में आता है। ये कौन से, ये अल्लाह के नाम में का लाम है। जलाला यानी इज्जत वाला, बुलंदी वाला, मर्तबे वाला, जाहो जलाल वाला, शान और शौकत वाला, बुलंद मर्तबे वाला। हमारा अल्लाह क्या है, बुलंद मर्तबे वाला है, शान और शौकत वाला है ना, जाहो जलाल वाला है, इसीलिए उसको लाम जलाला बोलते हैं, इसमें जलाला बोलते हैं। अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको बोलते हैं लाम जलाला। ये क्या है, ये अल्लाह के नाम में ये नाम कैसा है आप देखेंगे। ये जो लाम है अल्लाह के नाम में, है ना, अल्लाह, इसको जो है, ये अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर वाला हर्फ है,
اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر والا حرف آئیں گا یا اللہ کے نام سے پہلے پیش والا حرف آئیں گا تو اللہ کے نام کو منہ بھر کے پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، بھاری پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تفخیم۔ تفخیم سے پڑھنا، موٹا پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ تفخیم سے پڑھنا۔ تفخیم، تا فا ہا یا میم، تفخیم۔ تفخیم لکھ دیتا ہوں میں، یہ آپ لوگ ساتھ کا ساتھ آپ کی نوٹ بکوں میں آپ نوٹ بک پین لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پورے نوٹس تیار کر رہے ہوں گے اور پوائنٹس نوٹ کرتے جا رہے ہوں گے، اور تاکہ آپ کو جو ہے بعد میں اپنے سبق دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا کیا کر رہے ہیں، ہے نا، پورا معلوم رہنا۔ تو یہ ہے تفخیم۔ تفخیم، تفخیم یعنی موٹا پڑھنا، موٹا پڑھنے کو بولتے ہیں۔ موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا، بھاری پڑھنا، اونچا پڑھنا، کچھ بھی بول سکتے ہیں، موٹا پڑھنا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ لام جلالہ، یہ پہلا سبق ہے ہمارا۔ یہ جو رولز پڑھنا شروع کرے، یہ رولز کا سب سے فرسٹ لیسن ہے، لیسن نمبر 1، لام جلالہ۔ لام جلالہ کس بولتے ہیں؟ اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو بولتے ہیں لام جلالہ۔ لام جلالہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، آپ لوگ نوٹس لکھ رہے ہوں گے، پوائنٹس لکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نام کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، موٹا پڑھنا، بلند پڑھنا، اور ایک ہے پتلا پڑھنا۔ ایک ہے پتلا پڑھنا، دوسرا اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا تو پتلا پڑھیں گے، ہے نا۔ اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر والا حرف ہے نا، زیر والا حرف ہے تو اللہ کے نام کو کیسا پڑھتے ہیں؟ پتلا پڑھتے ہیں۔ جیسے ہے نا، پتلا پڑھنا، پتلا پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ ترخیخ۔ ترخیخ۔ تفخیم موٹا پڑھنا، ترخیخ پتلا پڑھنا۔ پتلا پڑھنا یعنی نرم پڑھنا، ہلکا پڑھنا، لائٹ پڑھنا۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا، جیسے یہاں پہ زیر آ گیا، یہ دکھ رہا آپ کو یہ زیر، اب یہ آ گیا تو بسم اللہ، ایک دم اللہ کا نام پتلا کر دیا آپ، بسم اللہ۔ لیکن زبر آیا تو کیا کر رہے آپ؟ اللہ، گول منہ کر کے، زبان کو اٹھا کے، طارق کی طور لگا کے، آواز کو موٹا کر کے اچھا پڑھنا اللہ کا نام۔ اللہ کا نام ہمیشہ منہ بھر کے پڑھنا، پر پڑھنا، اللہ، ایسا منہ کھول کے اندر چیمبر بنانا، منہ کے اندر چیمبر بنانا، ہوا کو ایسا، یہ چیمبر آپ دیکھیں، یہ منہ کے اندر جو ہے یہ ایسا چیمبر بنانا ہے، ادھر ہونٹوں کو گول کر دینا، ہونٹوں کو گول کر کے ایسا چیمبر بنانا۔ یہ چیمبر میں آپ کیا کرنا ہے؟ ہوا کو ایسا پھراتے رہنا، ایسا پھرا کے پھر چھوڑنا آپ ہوا کو، تو ایک دم آواز گونجدار موٹا رہتا، کیونکہ ہمارا اللہ جو ہے بہت ہی کیا بولتے ہیں، قوت والا، بہت ہی طاقت والا، بہت ہی زور والا، بہت بلند مرتبے والا ہے، ہلکا نہیں ہے اس کا آواز۔ اللہ پڑھے تو گونج رہنا آواز میں، اللہ اللہ، چھوٹا منہ کھولنا گول، اور اندر ایسا جبڑا کھول دے کے بڑا چیمبر بنانا، اور آواز کو ایسا پھرا کے پڑھنا، اللہ اللہ۔ اور پیش آ گیا، پیش والا حرف آ گیا، پیش والا حرف آیا تو کیسا پڑھنا؟ پیش والا حرف آیا تو بھی موٹا پڑھنا۔ کیسا؟ میں آپ کو بتایا، ید اللہ، ید اللہ، اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، پیش ہے بھی تو موٹا پڑھنا، پیش ہے تو اور زبر ہے تو موٹا پڑھنا، زیر ہے تو پتلا پڑھنا، زیر ہے تو پتلا پڑھنا۔ یہ رول ہے اللہ کے نام کو پڑھنے کا۔ اب قرآن میں ہر لائن میں ہر جگہ اللہ کا نام آتے رہتا، گھڑی 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 گھڑی، اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے یہ
قوم کو برباد کر دیا اللہ نے، قوم کو نصرت دی اللہ نے، یہ قوم کو اللہ 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 آتے ہی رہتا قرآن میں. تو آپ کیا کرنا، جب بھی اللہ کا نام آیا یہ دیکھنا کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے. زبر ہے تو موٹا پڑھنا، اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو پتلا پڑھنا. اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو پیش اور زبر ہے تو موٹا پڑھنا، زیر ہے تو پتلا پڑھنا، ہے نا. زیر ہے تو ہمیشہ جو ہے پتلا پڑھنا. جی پیش آ گیا تو ہمیشہ جو ہے پتلا پڑے گا، ہے نہیں. پیش آ گیا تو ہمیشہ جو ہے پتلا پڑے گا. تو اب جیسے میں آپ کو تختی بتاؤں گا، آپ کو تختی دیں گے، ہم پریکٹس کریں گے. اب جیسے ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان، باللہ یہ با کے نیچے زیر ہے، یہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آنے سے پتلا پڑیں گے. اعوذ باللہ من پتلا، ہے نا، پتلا. لیکن اگر پیش آ گیا اور زبر آ گیا، ہاں یہ دیکھیے ختم اللہ، میم پہ زبر ہے، اس کے بعد اللہ کا نام ہے. ختم اللہ، ختم اللہ، ہے نا. واللہ، واللہ، زبر آ گیا تو موٹا، پیش آ گیا تو واللہ، واللہ. تفخیم سے پڑھیں گے. تفخیم بولتے ہیں موٹا پڑھنے، ترخیق بولتے ہیں پتلا پڑھنے، ہے نا. پیش آ گیا تو موٹا، زبر آ گیا تو موٹا، زیر آ گیا تو پتلا. زیر اور اچھا پڑھنا اللہ کا نام، ایک دم گونجدار زبردست، کیونکہ اللہ کا نام پڑھ رہا ہے. اللہ کا نام صحیح پڑھنا. جب بھی قرآن میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ اللہ لا، ایسا ہے نا. منہ کو ایسا گول کرنا چھوٹا، اور اندر جبڑے جو ہے بڑے کھولنا، جبڑے بڑے کھولنا، اور زبان کو ایسا لانا اس کے پیچھے سے لا کے اس کو، یہ جو چیمبر بناؤ بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو چیمبر بنے گا پورا ایسا، یہ جو چیمبر بنے گا اس میں آواز جو ہے ایسا گھومتا رہنا، ایسا گھوم کے گول گونجدار آواز نکالنا. واللہ، ہاں، ناحت اللہ. پورے قرآن میں اللہ کا نام آتے رہتا. آپ اللہ کا نام آتی دیکھنا، اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے. زبر اور پیش رہا تو اللہ کا نام موٹا پڑھنا، زبر یا پیش رہا تو اللہ کا نام موٹا پڑھنا، اور زیر رہا تو پتلا پڑھنا. موٹا پڑھنے کو کیا بولتے؟ تفخیم. پتلا پڑھنے کو کیا بولتے؟ ترخیق. ترخیق لکھ لینا. ہی اللہ کے نام کو لام جلالہ اللہ کے نام کو بولتے ہیں، یا اسم جلالہ. کیوں رکھے یہ نام؟ کیونکہ اللہ جاہو جلال والا ہے، بہت بڑی عزت والا ہے، بہت قوت والا ہے. تمام طرح کی طاقتیں اللہ کے لیے سزاوار ہے. اللہ جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جو ہے عزیز ہے، عظیم ہے. تو اسی لیے یہ اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ، لام جلالہ یا اسم جلالہ. اللہ کو نام کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک موٹا بھاری پڑھنا، ایک پتلا پڑھنا. موٹا اور بھاری کب پڑھیں گے؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف رہے گا، اور جب اللہ کے نام سے پہلے زیر والا حرف رہے گا اس کو پتلا پڑھیں گے. موٹا پڑھنے کو بولتے ہیں تفخیم، ہے نا، اور پتلا پڑھنے کو بولتے ہیں ترخیق. ترخیق، ہے نا. کیسا لکھتے ہیں اس کو؟ ترخیق کو لکھ کے بتا رہا ہوں. ترخیق، قاف یا قاف. ترخیق پتلا پڑھنے کو بولتے ہیں، اور موٹا پڑھنے کو تفخیم. تفخیم یہ اوپر لکھا ہوا ہے، تفخیم. تفخیم ترخیق یہ دونوں دکھ رہے ہیں آپ کو. تفخیم ترخیق، ہے نا. تفخیم موٹا کب پڑھتے؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف آئے گا تو موٹا پڑھتے، اور اللہ کے نام سے پہلے پتلا زیر آ گیا تو پتلا پڑھتے.
جیسے میں آپ کو اب مثالیں یہاں پہ لکھ کے بتا رہا تھا. اب میں آپ کو مثال بتاؤں گا, ہماری جو پریکٹس کا پیج رہے گا میں اس میں سے آپ کو مثالیں دے کے بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, اور آپ بھی پڑھنا, اس کو پریکٹس کر کے آنا گھر میں. یہ پہلا لیسن ہے ہمارا, اس کو بہت اچھا پڑھنا, اور اللہ کا نام اتنا ایسا پڑھنا, اللہ کا نام جو ہے ایک دم اچھے انداز سے پڑھنا ہے نا. ایسا میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی اس کی پریکٹس ہے, یہاں پہ زیادہ ورڈ نہیں دیا انہیں, لیکن میں دوسری کتاب میں سے بھی آپ کو بتاؤں گا. چلیے, یہ ہے اس میں کیا بتا رہا ہے, یہ پیج نمبر 33, پیج نمبر 33 نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے نا. پیج کیا ہے اس کا نام؟ تختی نمبر 16, تختی نمبر 16, لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ کا قاعدہ, لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. پر پڑھنا بولتے, موٹا پڑھنا, بھاری پڑھنا, بلند پڑھنا ہے نا, کو کیا بولتے؟ پر پڑھنا. اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اور ایک ورڈ آ گیا, پتلا پڑھنا, باریک پڑھنا, برابر ایک ہی ہے. باقی ہر لام باریک. قرآن میں جتنے لام ہیں سب پتلے پڑے جائیں گے, کیونکہ وہ پتلے پڑ جانے والی کیٹیگری کا ہے. صرف اور صرف اللہ کے نام میں جو لام آئیں گا, اور وہ بھی اس سے پہلے زبر یا پیش رہیں گا, تو ہی موٹا پڑیں گے. موٹا پڑیں گے. تو اور باقی تمام لام پتلے, کیونکہ لام بیسیکلی پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ہے نا. اور میں آپ کو کیا بتایا, صرف اور صرف وہ موٹا کب پڑے جائیں گا جب وہ کنڈیشنلی ہو. 3 ورڈ 3 حرف ہے وہ جو کنڈیشنلی موٹے پڑے جاتے ہیں. آپ کو میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو ہے پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ہے. ہاں, پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ہے. یہ کل کا یہ دیکھیں, آپ کو بتایا میں, یہ 3 ورڈ, ہاں یہ 3 ورڈ ہے جو کنڈیشنلی موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ لام بھی ایک ہے اس میں, الف تو بتا دیا میں. لام بھی جو ہے کبھی کبھی اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ بھی زبر یا پیش آیا تو موٹا, نہیں تو انہیں بھی پتلا, نہیں تو انہیں بھی پتلا. تو یہ اللہ کے باقی کے تمام لام قرآن میں کے پتلے, صرف اللہ کے نام میں وہ بھی زبر یا پیش آیا اس سے پہلے تو موٹا اور اچھا گونجدار, اور ایک دم ایسا پڑھنا اللہ کا نام. خوب پریکٹس کریے آپ گھر میں, خوب پریکٹس کریے, ایک دم ایسا رہنا اللہ کا نام. بعض جو ہے بعض ائمہ اور بڑے بڑے جو حفاظ, قاریاں اور امام اور عالم حضرات, مفسرین, ایسے حضرات جو بیانات کرتے ہیں, جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, مفسرین. ایسا مائک بند کریے, کسی کا مائک کھلا رکھ کے بات کر رہے ہیں, بند کریے. تو کیا ہے, کیسا پڑھتے ہو لوگ اللہ کا نام؟ یہ مائک بند کریے نا. توصیف الرحمان صاحب مائک بند کریے. توصیف الرحمان, توصیف الرحمان, آپ کے گھر کی آوازیں سنے آ رہے ہیں نا جی. تو یہ اللہ کا نام ہم, تو یہ بڑے بڑے علماء حضرات جو بیانات کرتے ہیں, جو قرآن کی تفسیر کر, یہ توصیف الرحمان سو رہے ہیں کیا؟ آپ مائک کھول کے بند کر دیجئے نا مائک, آپ کو بول رہا ہوں میں. چلیے میں خود بند کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے ہمارے کو, ہم کو جو ہے, تو مفسرین جو بعض لوگ اتنی پریکٹس کرتے ہیں, وہ لوگ جب اللہ بولتے ہیں نا, آپ ان کا اللہ سنے تو آپ پریشان ہو جانا. ان کا اللہ سنے تو اللہ یاد آ جانا آپ کو. ان کا اللہ ایسا رہتا گونجدار. میں کوشش کرتا ہوں آپ سنیے, اور آپ بھی ویسا کرنے کی تم بھرپور کوشش کریے. یہ ہے لیسن کا نام ہے لفظ اللہ پڑھنے کا طریقہ. 2 طریقے ہیں اس میں. اس میں انہیں کیا کرا, زبر اور پیش کی 2 لائن کر دیا, زیر کی 1 لائن بنایا. اور جو ان کو انگلش میں پڑھنا ہے یہاں پہ انگلش میں بھی دیا ہے. If before the word Allah there appears a zabar or pesh, then both the lambs
in the word Allah will be read with a full mouth. And if there appears a zir before the word Allah, then both the lams will be read with an empty mouth. All other lams will be read with an empty mouth. قرآن میں جتنے لام ہیں پتلے پڑے جائیں گے، کیونکہ لام پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ہے. صرف اور صرف اللہ کے نام میں جو لام ہے، اور وہ بھی کنڈیشنل. کیا کنڈیشن ہے؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آیا تو، زیر آیا تو وہ بھی پتلا. کیسا پڑھنا میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ قال اللہ سمیع اللہ لا ایسا زبردست گونجدار والا نام، گونجدار. جب بھی قرآن میں اللہ کا نام پڑھے توجہ کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں. اچھا پڑھنا. آپ کیا کریے، آپ جو ہے کوئی بھی آدمی قرآن پڑھ رہا، آپ کا دوست پڑھ رہا، کوئی بھی مسجد میں کوئی بھی قرآن پڑھ رہا، آپ اگر انہیں دیکھ رہا، انہیں لفظ اللہ کیسا پڑھ رہا، اس سے معلوم ہو جاتا انہیں کتنے پانی میں ہے. اس کو تجوید آتی کیا نہیں آتی، قرآن پڑھنا آتا کیا نہیں آتا، انہیں قرآن صحیح پڑھ سکتا کیا، صحیح پڑھ رہا غلط پڑھ رہا کیسا معلوم ہوتا. انہیں اللہ پڑھا تو ہی معلوم ہو جاتا، اللہ پڑھا تو ہی معلوم ہو جاتا کتنے پانی میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کریں گے، اپنا اللہ اچھا کریں گے. کیسا؟ ان اللہ قال اللہ سمیع اللہ. کیوں؟ اللہ کے نام سے پہلے نون پہ زبر ہے. دوسری مثال میں اللہ کے نام سے پہلے لام پہ زبر ہے. تیسری مثال میں سمیع اللہ عین پہ زبر ہے اللہ کے نام سے پہلے. سمیع اللہ. دوسری لائن میں پیش کی مثال ہے، بیچ والی لائن میں حدود اللہ یرید اللہ خلق اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیں حدود اللہ اللہ کے نام سے پہلے دال پہ پیش ہے، یرید اللہ اللہ کے نام سے پہلے دال پہ پیش ہے، خلق اللہ اللہ کے نام سے پہلے خاف پہ پیش ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا موٹا پڑھنا اس کو. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بل اللہ دین اللہ امر اللہ. کیوں؟ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اس کو آرام سے پڑھنا. ہم پتلا پڑھنے والے ہی، ہم کو پتلا پڑھنے کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. ہم ویسے ہی پتلا پڑھتے ہے نا، نرم پڑھتے ہے نا، باریک پڑھنا بولتے اس کو. بل اللہ دین اللہ. اللہ کے نام سے پہلے لام پہ زیر ہے، اللہ کے نام سے پہلے نون پہ زیر ہے، اللہ کے نام سے پہلے را پہ زیر ہے. امر اللہ، امر اللہ، ہے نا. آپ لوگ سب کیا کریے، اپنی آواز کو صحیح کریے، موٹا پڑھنے کی کوشش کریے. ہاں، موٹا پڑھنے والوں کو اوپر کے 2 لائن موٹا پڑھیے. کیسا؟ میں ایک بار پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. میں 5 منٹ دوں گا پریکٹس کے لیے، پھر ہم لوگ دیکھیں گے، پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ قال اللہ سمیع اللہ حدود اللہ یرید اللہ خلق اللہ بل اللہ. ایک دم ساؤنڈ ڈاؤن ہو جانا، زیر آتے. بل اللہ دین اللہ امر اللہ. سمجھ گیا نا؟ تو یہ بالکل سمپل ہے. اب آپ کیا کریے، یہ تمام چیزوں کو جو میں نے بتایا آپ کو، آپ یہ تینوں لائن پڑھنے کی پریکٹس کریے. میرے کو 5 منٹ کا ٹائم آپ کو پریکٹس کے لیے دے رہا ہوں. بولیے سب، مائک کھول کے پڑھیے، زور سے پڑھیے، آواز نکال کے پڑھیے زور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ قال اللہ اللہ سمیع اللہ حدود اللہ یرید اللہ یرید اللہ خلق خلق اللہ اللہ. شفیع بھائی مائک بند کریجیے، آپ لوگ اپنا مائک بند کریجیے مہربانی کر کے. امر اللہ.
شیخ رشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
क्या हो आप लोग प्रैक्टिस कर लिए पूरे? पढ़ के सुना सकते हैं जी पढ़ा सकते हैं सर, सुना सकते हैं सर। पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। देखेंगे तो हम जो है, मैं आप लोगों को ये पेज भी आपके होमवर्क में डालूंगा, और जो है इसके अलावा एक और किताब से भी डालूंगा, उसमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस है, तो आपका लामे जलाला कुरान पढ़ते वक्त में सही हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करना घर में, इसमें गूंज पैदा करने की कोशिश करना अल्लाह के नाम में, है ना। इन्नल्लाह बेख्याली में नहीं पढ़ देना। हम कुरान पढ़ते वक्त में क्या याद नहीं रहता, अल्लाह का नाम आके चले जाता, मोटा पढ़ने का था, पतला पढ़ने का था, गौर नहीं करते। हर अल्लाह के नाम पर गौर करना। अल्लाह के नाम से पहले क्या क्या कौन जबर आ रहा, जेर आ रहा, पेश आ रहा, क्या आ रहा, उसके लिहाज से उसको सही करना, उसके लिहाज से उसको पढ़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम बहुत बहुत आते रहता बीच में, तो हम जो है रूल को अप्लाई करना और सही पढ़ना। हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खलकुल्लाहु लो आवाज बराबर। ये जो है एकदम मोटा नहीं होता। आप घर में खूब प्रैक्टिस करें तो जाके वो बिल्ट होता। गाने वाले क्या करते, घंटों गाए तो जाके वो आवाज सही होता, सुर सही निकलता, यानी तलफ्फुज सही होता, हर चीज सही होती। प्रैक्टिस करना पड़ता उसको। आप बोलेंगे मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मतलब कुछ भी उतना ज्यादा नहीं है ना, मैं मोटा करता हूँ। नहीं होता। तो आप बोलते बस, लेकिन नहीं होता। आप सुनने वाले को मालूम होता आपका कितना हुआ बोले। आप घर में अच्छा एक आधा घंटा लगा के खूब प्रैक्टिस करके आना। हर आदमी आसान नहीं समझना इसको, ये आसान नहीं है ये। हाँ, तो लोग जो है इसकी बहुत प्रैक्टिस करते, तो आप लोग भी जो है इसकी फुल प्रैक्टिस करना, फुल प्रैक्टिस करके इसको मोटा करके आना। मैं आपको दूसरा पेज भी डाल के बताऊंगा, और दोनों पेज आपको मैं उसमें भेजूंगा, किसमें, होमवर्क में। और आप जो है घर में उसकी दोनों पेजों की खूब प्रैक्टिस करके आना। मैं ये सफा पढ़ाता हूँ, दूसरा सफा भी डाल रहा हूँ अभी, आप देखिए। इसको एक बार पढ़ के बता दो। इन्नल्लाह क़ालल्लाहु समीअल्लाहु हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खलकुल्लाहि। और पतला पढ़ने की तो उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाय डिफॉल्ट सही है। हम तो पूरे पतला पढ़ने वाले हैं, पूरे सब जबर वाले, जेर वाले, पेश वाले, सब पतला पढ़ने वाले हैं। हमको पतला पढ़ने की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। पतला हम बाय डिफॉल्ट पतला ही पढ़ेंगे। कैसा? बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अमरिल्लाहि। बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना इसको। हाँ, नॉर्मल पढ़ना, इसको मोटा नहीं पढ़ना। इसको मोटा पढ़े तो गलत जाता, इसको मोटा पढ़े तो उन्हें गलत जाता। मैं आपको दूसरी पेज से, दूसरे उससे जो है मैं आपको बताऊंगा दूसरा, हम कुरान मजीद कैसे पढ़े। ये किताब का नाम क्या है? मैं आपको किताब भेजूंगा सॉफ्ट कॉपी, जब उसका वक्त आ जाएगा, जब आपको अच्छा पढ़ाने का अच्छा जब वो आ जाएगा ना, तो मैं आपको इसको जो है पढ़ने की जो है प्रैक्टिस बताऊंगा मैं आपको। इसमें लामे जलाला देखिए, लामे जलाला, लाम में तारीफ, इसमें जलाला 71 पेज 71। सब पूरे सफे पढ़ना है हमको, पूरे सफे प्रैक्टिस करना है। बहुत काम करना बाकी है हमको, है ना। आप लोग पाबंदी से आइए। बहुत से लोग देर से आ रहे हैं, या एक दिन नहीं आ रहे तो एक दिन आ रहे, ऐसा नहीं, सब दिन आना आप, है ना। ये देखिए, ये है, इन्हें क्या बता रहा, लफ्ज जलाला अल्लाहु, अल्लाहुम्मा के ला में मुशद्दद का हुक्म। ये अल्लाहुम्मा में क्या करा उन्हें, अल्लाह के नाम के साथ हुम्मा भी जोड़ दिया, अल्लाहुम्मा।
हुम्मा है ना, हुम्मा को जोड़ दिया, उसमें अल्लाह का नाम है, जो पहले का बिट है वो अल्लाह है ना, अल्लाह है। आपको इसमें बताता हूँ मैं आपको, लिख के बोर्ड पे लिखा है तो आपको अच्छा समझ में आता है। ये रिफ्रेश होता है जब नया, जब भी बोर्ड आप स्क्रीन पे डाले थोड़ा टाइम लेता है रिफ्रेश होने के वास्ते। ये है अल्लाह, अल्लाह। हुम्मा उन्हें क्या करा, इसको जोड़ दिया। हुम्मा क्या करा उन्हें, यहाँ से जो है, यहाँ से उन्हें जो है जोड़ दिया हुम्मा को, हुम्मा। अल्लाह, इतना इतना हिस्सा जो है ये अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह का नाम है। तो आप जब भी कुरान में अल्लाह हुम्मा ऐसा देखेंगे, ये अल्लाह का नाम है, इसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसा रूल है हमारा, यानी ये जबर है, अल्लाह अलिफ पे मोटा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। तो इसको जो है आप याद रखें, हाँ, ये जो है ये मोटा पढ़ने का है ये। तो इसलिए इन्हें कवर कर लिया यहाँ पे। अल्लाहुम्मा देख के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोल के क्या बोल रहा है इन्हें, अल्लाह ताला के नाम में पाक अल्लाहु, अल्लाहु को इसमें जलाला या लफ्ज जलाला कहा जाता है ना, लामे जलाला या इसमें जलाला। लफ्ज जलाला को पढ़ने के दो तरीके हैं, तफखीम, तरखीक। तफखीम बोलते हैं मोटा पढ़ने को, भारी पढ़ने को। तरखीक बोलते हैं पतला, नर्म, बारीक बारीक पढ़ना, है ना। एक बोलते मुंह भर के पढ़ना, एक बोलते बारीक पढ़ना, है ना, पूर्व पढ़ना, मुंह भर के पढ़ना, ठीक है। तफखीम, यहाँ पे सब हेडिंग दिया, मोटी, यानी आवाज को मोटा करना। जब लफ्ज जलाला या इसमें जलाला अल्लाहु या अल्लाहुम्मा से पहले जबर वाला हर्फ हो, जैसे वल्लाहु, सुब्हानकल्लाहुम्मा, या पेश वाला हर्फ हो, जैसे नसरुल्लाहि, पेश है यहाँ पे नसरुल्लाहि, तो आवाज को मोटा करके मुंह भर के तफखीम से पढ़ेंगे, है ना, करके। लेकिन याद रहे कि आवाज को मोटा करते हुए लफ्ज लाम में वाव की मिलावट ना करें, तो वो तो नहीं होता ऐसा, ये लिख दिया होगा। फिर भी अल्लाह पढ़ते हुए लाम पर आवाज मोटी होगी, ठीक है। और अब यहाँ पे उन्हें प्रैक्टिस करा दिया। इसमें जलाला में तफखीम की मिसालें, तफखीम यानी मोटा पढ़ने की मिसालें। पहली लाइन में पूरे जबर वाले हैं, दूसरी लाइन में पूरे पेश वाले हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पूरे पेश वाले। माइक बंद कर लेंगे आप ना, आपका माइक बंद कर लेंगे आप लोग। सैयद तौसीफुर रहमान माइक बंद करिए। सैयद परवेज माइक बंद करिए। नहीं करिए, ठीक है, ठीक। देख मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, हुवल्लाहु नाखतुल्लाहि, बिस्मिल्लाह, मिनल्लाहि, इन्नल्लाहा, खतमल्लाहु, नसरुल्लाहि, ये पेश वाली मिसाल है, अल्लाह के नाम से पहले पेश है। नसरुल्लाहि, रसूलुल्लाहि, हुकुमुल्लाहि, आयातुल्लाहि, यदुल्लाहि, यदुल्लाहि, दाल पे पेश है। यदुल्लाहि बोल तो अल्लाह का हाथ है, जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ है, हाँ? आयातुल्लाह, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह का हाथ। हुकुमुल्लाहि, अल्लाह का हुक्म। रसूलुल्लाहि, अल्लाह का रसूल। नसरुल्लाहि, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की कामयाबी, ठीक है। नसरुल्लाहि, रसूलुल्लाहि, है ना। ये प्रैक्टिस करिए। नीचे क्या करा उन्हें, छोटी आयत का टुकड़ा लिखा, क्या है उसमें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम, है ना। बाकी के लाम पतले, सिर्फ अल्लाह के नाम में का लाम मोटा। सुब्हानकल्लाहुम्मा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले कैफ पे जबर है, सुब्हानकल्लाहुम्मा, काफ पे जबर रहने से अल्लाह का नाम मोटा पड़े। व तहियतुहुम फीहा सलाम। तरकीक की मिसालें, नीचे तरकीक की मिसालें लिखा। तरकीक की क्या मिसालें हैं, ये किसका आवाज आ रहा है, तौसीफुर रहमान साहब बंद कर लेंगे आप माइक, नहीं बंद करेंगे, फोन भी नहीं उठाया उसका।
ایک تو آپ آواز بھی نہیں سن رہے اور آپ جو ہے مائک بھی بند نہیں کر رہے ہیں، اور مائک میں بند کر رہا تو کھول بھی لے رہے ہیں اوپر سے. ٹائم خراب. جی تو نیچے کا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترخیص یعنی پتلی آواز سے پڑھنا. جب اس میں جلالہ اللہ سے پہلے زیر والا حرف ہو تو آواز پتلی کر کے پڑھتے ہیں، جیسے للہ، باللہ، قل اللہم. یہ لام پہ زیر ہے، قل اللہم. جیسے زیر آ گیا آپ آواز پتلی کر دینا، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے یہاں پہ نیچے مثالیں. اعوذ باللہ، پتلا. کیوں؟ باللہ کے با پہ زیر ہے اس لیے پتلا. بسم اللہ، میم پہ زیر ہے اس لیے پتلا. فی دین اللہ، نون پہ زیر ہے اس لیے پتلا. من فضل اللہ، لام پہ زیر ہے پتلا. فی سبیل اللہ، لام پہ زیر ہے. قل اللہم، لام پہ زیر ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. سنت اللہ، تا پہ زیر رہنے سے ہم کیا کریں؟ اللہ کا نام باریک پڑھے، پتلا پڑھے، ترخیص سے پڑھے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترخیص کی مثالیں. ایک ہے تفخیم کی مثالیں اور ایک ہے ترخیص کی مثالیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہے تفخیم کی مثالوں میں کیا ہے؟ موٹا پڑھنے کی. موٹا پڑھتے زبر آیا اللہ کے نام سے پہلے یا پیش آیا تو اوپر کے 2 لائن زبر والے ہیں، نیچے کے 2 لائن زیر والے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے میں جیسا پڑھ کے بتایا میں آپ کو یہ اس میں ڈالوں گا، وائس میسج بھی ڈالوں گا. اب گھر میں اس کو اتنا زبردست کر کے آئیے، اچھا کر کے آئیے، اچھی پریکٹس کر کے آئیے. لام جلال آپ کا کل میں پوری کلاس والوں سے یہ پورا سنوں گا، موٹا پڑھنے کا بھی پتلا پڑھنے کا بھی سنوں گا. کہیں پتلا پڑھنا والا کوئی موٹا تو نہیں کر رہے، موٹا کوئی پتلا تو نہیں کر رہے. اور آپ کو رول معلوم رہنا اور آواز گونجدار رہنا، آواز کو اچھا بنا کے آؤ. کیسا؟ هو اللہ. ایک منٹ ٹھہریے. هو اللہ، ناخت اللہ، من اللہ، ان اللہ، ختم اللہ. یہ زبر کی مثالیں تھی. تو پیش کی مثالیں: نصر اللہ، رسول اللہ، حکم اللہ، آیات اللہ. جہاں جہاں کھڑا زبر ہے، ایک حرکت ہے، 2 حرکت ہے، مد اصلی، سب خیال کرنا ہے. آیات اللہ، ید اللہ، سبحانک اللہم، کیونکہ یہ کاف پہ زبر ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. سلام میں جو لام ہے وہ پتلا، پورے لام پتلے پڑھنا ہے ہم کو. صرف اللہ کے نام میں کا نام کوئی موٹا کرنا، کیونکہ بیسک اس کی بیسک کیٹیگری، لام کی بیسک کیٹیگری کیا ہے؟ مستفیلہ میں ہے، انہیں پتلا پڑھے جانے والا حرف ہے لام، ہے نا. نیچے کے الفاظ ہیں، آپ اس میں جو ہے دیکھنا، ہمیشہ پتلا پڑھنے کی کوشش کرنا. زیر آ گیا تو للہ، باللہ، قل اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فی دین اللہ، من فضل اللہ، فی سبیل اللہ، قل اللہم، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سمجھ گئے نا؟ تو جو ہے یہ جو ہے پریکٹس کر کے آنا. اور یہ میں ڈالوں گا آپ کے اس میں ڈالوں گا آپ کے گروپ میں ڈالوں گا، آپ کے ہوم ورک میں ڈالوں گا. آج جاتے ہوم ورک چیک کرنا. آج 2 قسم کے ہوم ورک آپ کو آئیں گے. ایک تو حروف مستعلیہ کے بارے میں آئیں گے، وہ 7 حرف کو بھیجوں گا میں اور اس کی پریکٹس بھی بھیجوں گا. اور یہ لام جلالہ بھی بھیجوں گا اور اس کی پریکٹس بھی بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کے صحیح کر کے آنا. اب جو ہے کسی کا کوئی سوال کرنا ہے تو میرے سے سوال کریں. یہ آج کے سبق میں لام جلالہ مستعلیہ کے بھی اور یہ جو سبق ہے، اس دونوں سبقوں میں آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے تو آپ میرے سے بات کریں. مائک کھولیں، مائک کھول کے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. الف کو بتایا آپ نے، لام کو بتایا، را رہ گیا. ہاں سب را موٹا پڑا.
हाँ रानी एक साथ पूरे चीजें नहीं बताते ना। जी जी उसका एक लेसन है पूरा, वो 4-5 दिन चलेगा, बड़ा लेसन है वो तो उसका। अच्छा ठीक है। हाँ तो अब वो सब उसका यानी पहले लाम को खत्म कर लेंगे, लाम की प्रैक्टिस कर लेंगे, लाम को पढ़ के बताएंगे, लाम का खत्म हो के बाद फिर एक के बाद एक लेंगे। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम जी। जनाब कल का सबक आपने भेजा नहीं, वो रिकॉर्डिंग कल की हाँ आई नहीं। कल की तो कल वो मुस्तालिया पढ़ाए थे हम, इसीलिए खाली हाँ। इसलिए उतना नहीं पढ़ा। आप लोग तजदीद पढ़े थे पूरा टाइम, आप लोग सब तजदीद का सबक पेज पढ़ के सुना रहे थे, पहला पेज और दूसरा पेज। वो आप लोगों ने पढ़ने की आपकी रिकॉर्डिंग आपने एक आपके पेज वहां से दिया था, कहा था ये मैं भेजूंगा आपको पढ़ने रिपीट करने के लिए, वो आया नहीं। हाँ वो आज भेज दूंगा मैं, हाँ इसलिए नहीं भेजा। वो रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, आप बोले तो कल की हाँ रिकॉर्डिंग में आप इंशाल्लाह। लोगों ने पढ़ने का ज्यादा है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजा। उसमें कुछ जी भी नया सबक नहीं था, वो मुस्तालिया का था, वो मैं आज रिपीट कर दिया। मैं आज की हाँ रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, वो पेज भी भेजूंगा, और आज ये लामे जलाला का भी भेजूंगा इंशाल्लाह। कल का पहले इंशाल्लाह भेजूंगा, फिर थोड़ा बीच में गैप देके फिर लामे जलाला का भेजूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और किसी को कुछ बात करना है, कोई पूछना है, कोई डाउट है? जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जी कय्यूम साहब, जी। ये अल्लाह का जो ज़बर है पेश है कई के ऊपर पढ़ना और जेर है लाइट कई के ऊपर, मानी तो एक ही होती या डिफरेंट होती साहब मानी? डिफरेंट। एक बात बताता हूँ, आप बहुत अच्छा सवाल करें, वेरी गुड वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप देखिए, हमने अल्लाह जबर का आवाज हमेशा ऊपर जाता, जबर का आवाज किधर जाता? ऊपर जाता। तो इसको जबर को लेके उन्हें ऊपर आवाज उठाने में आप आसानी होती। अल्लाह अल्लाह यदुल्लाही, पेश है, पेश का आवाज फॉरवर्ड जाता है, इसको भी उठाने में मुश्किल नहीं होती। यदुल्लाही, अब ये है जेर वाला है, जेर का आवाज 90 डिग्री से नीचे जाता, जेर का आवाज 90 डिग्री से नीचे जाता है ना। अब क्या है, एक बार जेर नीचे चले गया, आप इसको उठाने में मुश्किल होती है। एकदम आप नीचे चले गए ना, यहाँ पे नीचे चले गए, अब आप नहीं उठा सकते, नॉर्मल पढ़ सकते खाली बिस्मिल्लाह। ये जो जेर जब भी आएगा उन्हें आवाज को नीचे लेके चलेगा, आप उठाना मुश्किल हो गया, आप है ना। लॉजिक है उसके अंदर, यानी जो रूल बना है उसके अंदर लॉजिक है। अब देखिए, आऊज़ु बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही, ये जो बाकी नीचे का जो जेर है, इसका आवाज नीचे चलेगा 90 डिग्री से। अब इसको उठाने में, अब इसको आप फौरन नहीं उठा सकते, उन्हें आवाज नीचे लेके चले गया वहां पे, आऊज़ु बिल्लाही। अब पतला ही, अब नॉर्मल पढ़ सकते आप खाली, आप समझ गए ना, लॉजिक है इसके अंदर टेक्निक है ना। अब जबर है, ऑलरेडी ऊपर जा रहा आवाज, अल्लाहु, जितने जबर के आप पढ़ेंगे आवाज ऊपर जा रहा, उन लोगों को मुश्किल नहीं है पढ़ने के लिए, उन लोगों को जो है आसान है पढ़ना उनके लिए, तो इसीलिए जो है उसमें मुश्किल नहीं होती है। पेज चलेगा, मैं ये पेज बता देता हूँ, है ना। देखिए उसमें पढ़ने में उनको आसानी होगी। तो जबर और पेश वालों को मोटा पढ़ने में मुश्किल नहीं है, और टेक्निकली सही है। और जेर को जो है टेक्निकली आप जो है नीचे नहीं जा सकते, इसलिए मुश्किल होती है ना। इन्नल्लाह क़ालल्लाहु, जबर है, आराम से आप उठा सकते, जबर का आवाज खुद ऊपर जा रहा, तो उसी को ऊपर जाने वाले को लेके और ऊपर उठा देना है। पेश को भी वैसी है, लेकिन बलिल्लाहु दीनिल्लाही, जेर आ गया। जेर आने से हम क्या करते हैं, जेर आने से पतला पढ़ने के लिए हमको जो है आवाज नहीं आ रही, हाँ, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट
میں بات کر رہا ہوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیر کا آواز نیچے جانے سے ہم اس کو نہیں اٹھا سک رہے بول کے پتلا پڑ. آپ کو سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی صاحب جزاک اللہ خیر صاحب. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اور کسی کو کچھ بھی پوچھنا نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پوچھئے جناب. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہو؟ جی کیا میری بولے؟ ریکویسٹ. آواز نہیں آئی آپ کی. جی میں بول رہا آپ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی ہاں الحمدللہ خیریت سے. میری ریکویسٹ ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے نا وہ ہاں. تھوڑا چینج کیجیے. ہم نیکسٹ سیٹرڈے سے 15 منٹ آگے کر دیں گے. 6:30 کے بجائے 6:45 آنے والے سیٹرڈے سے. ٹھیک ہے اگر 7 ہو جائے گا تو وہ بہتر رہے گا. نہیں 7 ہوگا تو پھر بہت وہ 8 لوگوں کو جانا رہتا آفیسوں کو کام پہ, ان لوگوں کو مشکل ہوتی. پھر ضرورت پڑی تو پھر بعد میں پھر 15 منٹ بڑھائیں گے. چلو شکریہ حضرت, جی شکریہ. اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت جو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں تفہیم میں اور ترقیق, جو پیش اور زبر سے جو پڑھ رہے ہیں وہ موٹا پڑھنا ہے اور زیر سے جو پڑھنا ہے وہ لائٹ پڑھنا ہے, معنی میں کیا فرق آئے گا؟ معنوں میں اللہ بہت کے فرق ہے, معلوم آپ کو؟ جی معنوں میں فرق ہوتا ہے زبر زیر پیش سے, جی اور اس کو سمجھانے کے لیے گرامر میں گھسنا پڑتا اپنے کو. لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں کل بتاؤں گا. زبر زیر سے بھائی وہ عرب لگاتے ہیں معنوں کے لیے. زیر آ گیا تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ جیسے یہاں پہ میں آپ کو چلے گی کتاب ہو, میں بتاتا ہوں. دین اللہ زیر لگائیں گے تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ کا کی کے معنی آتے. اللہ کا دین, اللہ کا مذہب, اچھا ہے نا. زیر سے کا کی کے معنی نکلتے. امر اللہ, اللہ کا امر, اللہ کی یعنی امر یعنی اس کا حکم بولے ایسا امر ہے نا. امر اللہ ہی آخری میں جو زیر ہے وہ کا کی کے کو واضح کرتا. ویسے میں سب دوسرے بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, معنوں میں فرق پڑتا ہے. جبھی تو لگاتے ہیں نا, جبھی تو صحیح پڑھنا ہے, اسی لیے تو معنی بدلتے بول کے, کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے اس لیے ہم کو نہیں معلوم ہو رہا. ہم کو معلوم نہیں ہوتا نا. اردو والے بغیر زیر زبر پیش لگائے کہ جو ہے صحیح پڑھ لیتے ہیں, تو وہ اس لیے معنوں میں عربی میں فرق پڑتا ہے, اس لیے عرب لگاتے ہیں اس میں. وہ عربی جن کی زبان ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں, جیسا ہم اردو میں بغیر زیر زبر لگائے کہ ہم کو معلوم ہے یہ کیسا پڑھنا ہے. تو اس کا بھی ویسی ہے, بس مثالیں دیکھیں کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور کسی کو کچھ بولنا ہے کہ پھر ہم دعا پڑھ کے آج کی کلاس ختم کریں گے؟ سب لوگ مائک کھولے, دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار, پاک ہے تمہارا پروردگار, اور بڑی ہی عزت والا ہے, اور بری ہے ان تمام باتوں سے باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر, تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں.
ساری تعریفیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہانوں کا پالنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فی امان اللہ استاد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی شکریہ جزاک اللہ.